یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ انسان جو ہے وہ مختلف عبادات کرتا ہے، اور ان عبادات میں اس قربانی کی عبادت ہے۔ جو بقرہ عید، عید الاضحیٰ آپ کے قریب آ رہی قربانی کی عبادت، اب یہ قربانی کی عبادت جو انسان کرتا ہے یہ طبی شوق کے تحت کرتا ہے یا عقلی خوف کے تحت کرتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طبی شوق کے تحت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کی عبادت پیدا اس لیے کی ہے تاکہ انسان اس قربانی کی عبادت کو طبی شوق کے ساتھ انجام دے، طبی شوق کے ساتھ انجام دے، اپنے ہاتھ سے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ذبح کرے۔ جب اپنے طبی شوق کے ساتھ قربانی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہی نوعیت اس قربانی کی رکھی، کیونکہ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربت حاصل کرنا، ایک ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان قریب ہو جائے۔ اور انسان جانور ذبح کرتا ہے، نقدی پیسے نہیں بانٹتا ہے، نقدی کپڑے نہیں دیتا ہے، کوئی اور جنس نہیں بانٹتا، ہاں قربانی جانور ہی ذبح کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو جانور ذبح ہی کرنے کے اندر منحصر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اس قربانی کی عبادت کو جو تم پیش کرو تو یہ عقلی خوف کے ساتھ پیش نہ کرو، اس لیے کہ خوف کے ساتھ اگر قربانی دی تو کیا قربانی دی؟ قربانی تو شوق کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اپنے شوق کے ساتھ جب جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شوق کی ایسی قدر کریں گے کہ خون کے قطرے زمین پر گریں گے نہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے قربانی کی عبادت کو یہ چونکہ طبی شوق کے تحت کروانا مقصود، اور طبی شوق کے ساتھ میں نے بتایا اولیاء کاملین عبادات کو انجام دیتے ہیں، لیکن قربانی کی جب عبادت آتی ہے ایک عام مومن مسلمان بھی اس طبی شوق کے ساتھ اس قربانی کو اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بندہ اولیاء کاملین کے اس مقام میں پہنچ جاتا ہے، ان کی صفوں کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں عقلی خوف کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب پا جاتا ہے، قربانی کی حالت میں ایک عام مومن بندہ بھی جانور ذبح کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے مقبولان الہی کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے قربانی کا ایک ضابطہ ہے۔ آج کل تو منڈی سے جا کر جانور لایا اور ذبح کر دیا، حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جانور آپ اپنے گھر میں پالیں، اپنے گھر میں دمبا پالیں، اپنے گھر میں بکری پالیں، اپنے گھر کے اندر بھینس گائے پالیں اور اس کی خدمت کریں، اس کو چارہ کھلائیں، اس کو دانہ کھلائیں، اور اس کے ساتھ تمہاری ایک ایسی انس محبت پیدا ہو جائے جیسے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، جو جانور پالتے ہیں، ان سے پوچھو، ان کو اپنے جانوروں سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں اس نے داستان عشق جو دہرانی ہے یہ وہ اولاد والی قربانی کو دہرانا ہے، کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پیش کی تھی، اور اپنے چہتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، اور صرف اس لیے کہ اللہ میں اپنے اس بیٹوں کو جو قربان کرنا ہوں، اس بیٹوں کو میں تیری رضا و خوشنودی کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ نے اس کی نقل کر کے اس اولاد کی قربانی کی داستان دہرانی تھی، اس لیے شریعت نے اصول بنا دیا کہ جانور جب تم ذبح کرو تو ظاہر ہے کہ جانوروں کو پہلے پالو، اپنے گھر میں رکھو، جب اس کے ساتھ انس ہوگی اس کو دانہ دیتے ہیں، اس کو چارہ دیتے ہیں، اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس گائے کے ساتھ آپ کو پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ خاص معصومیت وہ آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کہ ایک بات یاد رکھو، جتنے بھی حلال جانور کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ حلال کر رکھی ہے، آپ اگر غور سے ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کے چہرے پہ خاص قسم کی معصومیت ہے، ان کے چہرے پہ خاص قسم کی ایک خاص کی بھول پن ہے، وہ معصومیت اور بھول پن جو ہے وہ انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور جب اس کو آپ نے خود پالا ہو، خود آپ نے اس کو نہلایا دھلایا ہو، خود آپ نے صبح سویرے اٹھ کو چارہ اور دانہ کھلایا ہو، تو آپ کو اس کے ساتھ کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان اپنے بچے کے ساتھ صبح شام اس کی جب خدمت کرتا ہے اس سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے،
بالکل اسی طریقے سے جانور کے ساتھ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ بمنزل اولاد کے وہ جانور بن گیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، ان 3 دنوں کے اندر کسی بھی دن کے اندر اس جانور کو جب اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو اس کا کلیجہ اسی طرح کٹتا ہے جیسے کہ اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور ذبح کرنے پر اس کو اجر و ثواب ویسا عطا کرتے ہیں جیسے اس نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر! کیونکہ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹا ذبح کرنے کے لٹا دیا اور اس کو چھری پھیری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدر کی اور فرمایا کہ بس تیرا یہ جذبہ ہمیں دیکھنا تھا، تیرا جذبہ ہم نے قبول کر لیا، اور اس کی جگہ پر جنت سے دمبا آ گیا، جنت کا دمبا ذبح کیا جا رہا ہے۔ بس بتا دیا کہ اے ابراہیم، آج اسماعیل کی جگہ پر دمبا جو تو نے ذبح کیا ہے ہم نے تیرے نام اعمال میں ایسے لکھ لیا ہے جیسے تو نے اسماعیل کی قربانی پیش کر دی۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ سنت ابراہیم میں جو آج تک قیامت تک چلتی رہے گی اہل اسلام کے اندر، وہاں بھی جب ہم جانور کو ذبح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اجر و ثواب دیتے ہیں جیسے اولاد اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ تو کتنا بڑا عمل! اور آپ جانتے قربانی شوق کے ساتھ ہی ہوتی ہے، خوف کے ساتھ قربانی کیا قربانی؟ شوق کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ جانور جب ذبح کرو شوق و ذوق کے ساتھ، تبھی اس کی شرائط متعین کر دی۔ جانور صحت مند ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، پورا جوان ہونا چاہیے، اس کا رنگ روپ ہونا چاہیے، جتنا فربا ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری شاید اسی لگائی، اسے جس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شوق محبت ہوگی وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، یعنی اپنے محبوب حقیقی کے حضور میں سب سے بہترین مال پیش کرے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے محبوب کے لیے سب سے قیمتی اور اچھی چیز لا کے پیش کرتے ہیں۔ برانڈ نیم پرفیوم اس کو پیش کر رہے ہیں، برانڈ نیم جوتا اس کو پیش کر رہے ہیں، قیمتی سے قیمتی جتنی استطاعت بلکہ استطاعت سے بڑھ کر اس محبوب کو دیتے ہیں تاکہ محبوب اس کو لے خوش ہو جائے، بس اس کی مسرت اور خوشی پر آپ نہال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب مومن صادق کا محبوب حقیقی بن جاتا ہے، اب اس کے سامنے جب جانور کی قربانی پیش کرتا ہے تو اس جانور کو بھی سب سے زیادہ صحت مند، خوبصورت، فربا، تکڑا جانور وہ اللہ کے راستے میں پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے کہا جانور صحت مند، خوبصورت، فربا، جوان ہونا چاہیے۔ تو آج کل چونکہ رواج نہیں رہا، آج تو منڈی سے لیا جانور خریدا اور ذبح کر دیا، اس بیچارے کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ امریکہ والے تو یہاں سے پیسے بھیج دیتے ہیں، پیسے بھیج دیے جی پاکستان کے اندر ذبح کر دو یار، انڈیا میں ذبح کر دو بھائی، یا بنگلہ دیش میں 2 قربانیاں کر دو، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ وہ جو خاص جذبہ وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ایسے لوگ امریکہ کے اندر بھی ایک آدھ قربانی ضرور کیا کریں، ایک آدھ بکرا ضرور ذبح کیا کریں، اور اس کے ساتھ اگر پہلے سے کچھ دن پال سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اور تبھی بہت سی اولیاء کاملین کی عادت تھی وہ عید الفطر سے کوئی جانور خرید لیتے تھے۔ عید الفطر سے آپ زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ پورا سال نہیں پال سکتے، لیکن عید الفطر کے بعد آپ ایک جانور خرید لیں، ایک دمبا خرید لیں، ایک مینڈا خرید لیں، کوئی گائے خرید لیں، کوئی بچیاں خرید لیں، تو گویا کہ آپ نے عید الفطر میں خریدی ہے، اب 2 مہینے آپ اس کی خدمت کریں، اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں، اس کے اوپر رنگ روپ لگائیں، سجائیں بنائیں۔ تو سجا بنا کے 2 مہینے جب آپ اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا، صبح کو چارہ کھلانے جا رہے ہیں، شام کو اس کو ٹہلانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو نہلا رہے ہیں، ایک محبت آپ کو 2 مہینے میں پیدا ہو گئی۔ اب 2 مہینے کے بعد جب بقرعید کے دن آپ ذبح کرنے بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میں نے کلیجہ نکال کے اللہ کو پیش کر دیا۔ اور اللہ کو آپ کلیجہ نکال کے جب پیش کریں گے تو اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، وہ ناقدرہ نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑوں کی طرح ناقدرہ نہیں ہے، دنیا کی سخیوں کی طرح ناقدرہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کلیجہ پیش کرنا تمہارا کام ہے، اس کو قبول کرے تمہیں سینے سے لگانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر! تو دیکھو یہ شوق، تو یہ عبادت شوق کی عبادت ہے، یہ قربانی کی عبادت شوق کی عبادت ہے۔ جتنا شوق کے ساتھ انسان اس کو کرے گا اور جتنا زیادہ اس کے لیے انسان جو ہے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، وہ جذبات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت عطا کرتے ہیں۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت کو بتا دیا
لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منکم، اے قربانیاں کرنے والے سن لو، لن ينال اللہ لحومها، تمہاری قربانیوں کو گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، تمہاری قربانی کو خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے اندر کے جذبات اور تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ کیونکہ تم نے جانور ذبح کیا، جانور تو یہیں رہ گیا، اس کے تم نے 3 حصے بنا دیے، ایک حصہ خود کھایا، ایک اپنے عزیز و اقارب کو دے دیا، ایک غربا کے اندر آپ نے تقسیم کر دیا، تو سارا تو آپ کے اندر ہی رہا، گوشت خون آپ ہی کے پاس رہا، اللہ کے پاس کچھ نہیں پہنچا۔ اللہ کے پاس کیا پہنچا؟ یہ قربانی کا جو جذبہ تھا، یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا، اور جذبہ جب سچائی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے کی قدر کر کے آپ کو اپنی قربت عطا کر دیتے ہیں۔ ان کی بات پلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔